تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. یہ مشکل شعر ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اللہ سے تعلق کے دو پرنسپل پرسپیکٹیوز ہیں، مستقل تناظر ہیں. ایک تناظر ہے عارفانہ کہ اللہ کی معرفت اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عارفانہ تعلق. اور دوسرا تعلق ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت میں ایسی شدت ہے جو مجھے اس کے حضور میں رکھتی ہے. اللہ کی معرفت میں ایسا بہاؤ ہے جو مجھے اس کی طرف یکسو رکھتا ہے، اس کے عرفان کے صحیح راستے پر ڈال دیتا ہے. لیکن یہ کیونکہ میری عقل کو ملتا ہے تو عقل کا خمیر اس بات سے گندھا ہوا ہے کہ اس کے لیے اس کا مقصود غائب ہونا چاہیے. یہ غائب کی طرف یکسو رہتی ہے، حاضر کی طرف یکسوئی نہیں پیدا کرتی. مطلب یہ ایک ایسی آنکھ کی مالک ہے جو غائب کی طرف اٹھی رہتی ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو نظر انداز کرتی رہتی ہے، اس سے گزرتی چلی جاتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ بندے کا عارفانہ تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے تکمیل کو پہنچتا ہے، اپنی اصل کو پہنچتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت اللہ سے عاشقانہ تعلق بھی اپنی اساس، اپنے جوہر اور اپنی انتہائی کمال یافتہ شکل میں دوسروں کو نصیب ہوتا ہے. یعنی علم ہو، عقل ہو یا عشق ہو، ان دونوں کو اللہ سے متعلق رہنے کا جیسا ماحول اور سامان درکار ہے، وہ ماحول اور سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے انہیں فراہم ہو گیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نہ فرماتے تو یہ لوگ تڑپتے اور بھٹکتے رہ جاتے. یہ کبھی اپنے سے مناسبت رکھنے والا ماحول، اپنی اصل تک رسائی اور اپنے مقصود کے تصور کا قیام نہ کر پاتے. یہ خود سے بھی مخفی رہ جاتے اور ان کا مقصود بھی ان کی نظر سے بالکل اوجھل رہ جاتا ہے، یعنی اوجھل لا تعلقی کے معنی میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی معرفت لے کر آئے تاکہ عقل اللہ پر ایمان لا کر اپنے سارے میکینکس کے ساتھ اپنے تمام کمالات حاصل کر لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت وجودی لے کر آئے کہ وہ عشق جو سینٹر ہے پیشن کا، جو مرکز ہے وجود کا، اس کو سیراب کر دے اللہ کے حضور میں اور اس کی اوریجنل حالت اضطراب کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی اس کو کھولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تیری نگاہ ناز، نگاہ ناز کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی مہارت سے اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کی ہے. حالانکہ نگاہ ناز شاعری کی روایت میں عام محبوبوں کا وصف ہوتا ہے. ناز کا مطلب ہے کہ اکڑ والی آنکھ، بے نیازی والی آنکھ، اور بالکل بندے کو ڈھیر کر دینے والی آنکھ. ٹھیک، ناز کہتے ہیں بڑائی کو. تو یہاں عام محبوبوں سے جو وصف معروف چلا آ رہا تھا اس کو بالکل ان لوگوں سے منقطع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر دیا. یہ قدرت کلام اور اعتماد فن کی بڑی بات ہے، بڑی سطح ہے. ٹھیک ہے نا.
یعنی معروف لفظ کو پھر خاص کر دینا یہ بہت قدرت کلام کی بات ہوتی ہے، اور یہ اقبال کا خاص فن ہے، اور الفاظ میں بھی کرتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز وہ نگاہ جس پر بھی نگاہ ناز وہ نگاہ ہے کہ جس پر بھی پڑ جائے اس کی امام اور اس کی محبوب بن جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں، ناز میں ایک محبوبیت ہے وہ بھی ہے، اور ناز میں ایک حاکمیت ہے وہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس ایسی نگاہ ہے کہ جس پر بھی پڑ جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گویا پورے کائنات شعور و وجود کے نظام کو اچھی طرح سے کمال کے ساتھ چلنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قوت فراہم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے عقل بھی اپنی مراد کو، اپنی منزل کو، اپنی اصل کو پہنچ گئی، اور عشق بھی اپنی اساس اور اپنے مطلوب سے واصل ہو گیا۔ عقل اپنے خواص کے ساتھ اللہ کی معرفت میں کام آنے والی صلاحیت بن گئی، اور عشق اپنے ذاتی احوال کے ساتھ گویا حب الہیہ کے قابل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب عقل کا ذاتی حال کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی حصول، کوئی حاصل آخری اور مکمل نہیں ہوتا، یہ کسی حاصل پر اکتفا نہیں کرتی، آگے مزید آگے چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلوب، اس کا مقصود ہمیشہ غیاب میں ہوتا ہے۔ عشق کیا ہے کہ جو سراپا اضطراب ہے، جو سراپا سوز ہے، جو خود کو یوں سمجھیں کہ خود کو نثار کر دینے والے جذبے کے بہاؤ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا غیاب اور اضطراب یہ عقل اور عشق کے ذاتی خواص ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے ذاتی اوصاف کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں ایک طاقت اور ایک صلاحیت پیدا کر دی اللہ کے حضور میں رہنے کی، عرفانی سطح پر بھی اور عاشقانہ درجے میں بھی۔ تو عشق کو بھی اللہ فراہم کر دیا، عقل کو بھی خدا عطا کر دیا، ٹھیک؟ تو اب عقل اس طرح چلتی ہے ایک لامتناہی راستے پر اللہ کی طرف یکسو رہتے ہوئے، عشق اللہ کے حضور میں رہتا ہے اور مزید حضور کی طلب اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، یعنی اللہ کا ہر حضور اس کے اضطراب میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کا ہر ظہور عقل کے غیاب میں زیادتی اور شدت پیدا کرتا ہے۔